جن لوگوں کو اسائن کیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنا ہے، ان میں سے ایک تھے سراقہ بن مالک، جو کہ اس وقت تک ظاہری بات ہے مسلمان نہیں تھے، آگے جا کے مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سراقہ مکہ مکرمہ کے باہر رہتے تھے، شہر میں نہیں رہتے تھے، آؤٹسکرٹس میں رہتے تھے، اور ان کی اسپیشلٹی تھی کہ وہ آئیڈینٹیفائی کرتے تھے، ٹریکس کو ٹریس کیا کرتے تھے، یہ ان کی اسپیشلٹی تھی۔ ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پہ ایک 100 کیملز کی باؤنٹی لگا دی۔ اب 100 کیمل اس زمانے میں، 100 کیملز آف ہائی کوالٹی اس زمانے میں ورتھ ملینز۔ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ بھائی جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ ہمارے پاس لے کے آتا ہے، ہم اس کو 100 اونٹ دیں گے۔ اب سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ اس وقت غیر مسلم تھے، انہوں نے کہا کہ یہ تو میری فورٹے ہے، یہ تو میرے اٹس رائٹ ود ان مائی اسکل سیٹ، مجھے ان کے ٹریکس ٹریس کرنے ہوں گے اور میں ان کو جا کے دیکھ لوں گا۔ ان کو یوز بھی اسی کام کے لیے کیا جاتا تھا کہ کسی بھی جنگ میں ان کو بھیج دیا جاتا تھا، وہ پہلے جا کے اینمی لوکیشن آئیڈینٹیفائی کر لیتے تھے، یہ بتا سکتے تھے کہ کتنے لوگ ہیں، کتنے جانور ہیں، بائی جسٹ لوکنگ ایٹ دا ویریس فٹ اسٹیپس۔ سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا شروع کرتا ہوں۔ اب یہ وہ موقع تھا جب وہ جو انیشل سرچ پارٹی تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈنے کے لیے نکلی تھی، جو کہ غار کے منہ تک پہنچ چکی تھی، جس کے بارے میں ہم نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بچ کے نکل چکے تھے۔ سراقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ رہے ہیں، اور جب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا مانگی، تو سراقہ کا گھوڑا جو ہے اس کے پاؤں زمین میں دھنسنا شروع ہو گئے۔ سراقہ ماہر ہارس رائڈر تھے، وہ سمجھ گئے، گھڑ سوار تھے، وہ سمجھ گئے کہ کچھ معاملہ غلط ہے۔ بہرحال 100 کیملز نظر آ رہے تھے، انہوں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیٹس پروسیڈ۔ پھر بیٹھے، آگے بڑھے، پھر گھوڑا دھنسنا شروع ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ اٹس ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، 100 کیملز ملنا کوئی مشکل آسان کام نہیں ہے، لیٹس پروسیڈ۔ وہ جب تیسری دفعہ گھوڑا دھنسا تو وہ گھبرا گئے، انہوں نے آواز دی، انہوں نے کہا او محمد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب ہو کے کہا کہ محمد، میں اس بات کا یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ جو کام آپ کر رہے ہیں وہ سچا ہے، اور ایک دن آپ ہی فاتح بن کے واپس لوٹیں گے، کامیابی اور فتح آپ کی ہونی ہے۔ میں صرف آپ سے اتنا چاہتا ہوں کہ آپ میری جان بخش دیں، مجھے اس مشکل میں جس میں پھنس چکا ہوں مجھے اس سے نکال دیں، اور مجھے لکھ کے دے دیں کہ جس دن آپ فاتح بن کر واپس آئیں گے اس دن آپ مجھے امان دیں گے۔ یعنی کہ ہی وانٹیڈ ہم ٹو گیو ہم اے لیٹر آف گارنٹی، کہ بھائی آپ مجھے گارنٹی دے دیں کہ مجھے اس دن کچھ نہیں کہا جائے گا۔ ایکسپرٹ تھے اپنی فیلڈ میں، سمجھ گئے کہ یہ کوئی چیز آرڈنری نہیں ہو رہی۔ بیسکلی گوز ٹو شو کہ ان کو اپنی اسکل سیٹ کے اوپر کتنا یقین تھا، کہ جب ان کو نظر آیا کہ میری اسکل سیٹ کے باوجود سم تھنگ ایکسٹرا آرڈنری از ہیپننگ، یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے، دس از آؤٹ آف دی آرڈنری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چاہتے تو انسٹنٹلی سراقہ کو قتل کر دیتے، مار دیتے۔ ایک ذہن میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ ابھی تو یہ امان کہہ رہا ہے، اس کا کیا پتہ یہ واپس جا کے لالچی ہو کے بتا دے کہ یہ اس راستے سے جا رہے ہیں۔ ایک اسٹریٹیجک رسک میٹیگیشن میں یہ چیز آ سکتی ہے کہ بھائی لیٹس، یہ اینمی ہے اور وہ اس وقت وہ اینمی تھا، لیٹس گیٹ ریڈ آف ہیم، تاکہ یہ ہماری لوکیشن ریویل نہ کرے۔ فوربیئرنس اینڈ فورگیونیس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوربیئرنس اور فورگیونیس یعنی کہ تحمل مزاجی کا مظاہرہ کیا، اس کو معاف کیا، اور اس کو کہا کہ جو تم چاہتے ہو لکھوا لو۔ اس کو اس کی گارنٹی مل گئی۔ اب اس واقعے کے 10 سال بعد فتح مکہ ہوئی۔ اگرچہ کہ سراقہ یقین کر چکے تھے کہ یہ حق پہ ہیں اور فتح ان کی ہونی ہے، ایمان نہیں لے کے آئے۔ 10 سال مکہ مکرمہ میں ہی رہے،
10 سال بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے مکہ مکرمہ تو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور جا کے کہا کہ یہ دیکھیں، یہ آپ نے مجھے امان دی تھی، اب آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں مجھے یاد ہے، تمہیں تمہاری امان جو گارنٹی دی گئی تھی وہ قائم ہے، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اور اب پھر سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے اور مسلمان ہو گئے۔ ایک اور مزیدار بات یہ ہوئی عمر کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ پیش آ رہا تھا، جب سراقہ ان کو چیز کر رہے تھے، تو انہوں نے جب وہ سراقہ جانے لگے تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ سراقہ کیا ہی مزیدار بات ہو کہ ایک وقت ایسا آئے کہ تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن ہوں۔ اب کسرا کون تھا؟ کسرا اس وقت پرشین امپائر کا کنگ تھا۔ تو سراقہ نے کہا کہ کسرا کون؟ تو اس نے کہا کہ خود ہی کہا کہ کسرا وہ جو پرشین والا، وہ کسرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، سے مسکرا دیے۔ تو سراقہ بھی چل گیا۔ وقت گزرتا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ابو بکر صدیق، ان کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دورہ خلافت میں مسلمانوں کی فوجیں پرشین امپائر کے اندر داخل ہوئیں، ان کو کانکر کیا، اور اس محل سے جو کہ اس زمانے کا وائٹ ہاؤس تھا، اس زمانے کا سفید محل تھا، سب سے بڑی سورس آف پاور تھی، وہاں سے جب اس بادشاہ کے جو کنگن لے کے آئے گئے، اس کے بریسلیٹس لے کے آئے گئے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کہا کہ سراقہ کدھر ہیں؟ سراقہ آئے، انہوں نے کہا کہ یہ وہ چیز تھی جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تم سے وعدہ کیا تھا، اپنے ہاتھ اٹھاؤ اور ان کو پہنو۔ اور انہوں نے ان کو پہنا اور انہوں نے کہا کہ آج وہ بات سچ ثابت ہوگی جو اس وقت کے صادق اور امین نے کہی تھی۔